السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار الحاج ڈاکٹر ملک نسیم اللہ خان، میپل انٹاریو کینیڈا آپ سے مخاطب ہے۔ آج میں محترم پیرزادہ سید منیر احمد شاہ صاحب کی آڈیو سٹوری بنا رہا ہوں، جن کا کہ جنوری میں انتقال ہو گیا تھا 2022 میں۔ یہ اصل میں مضمون ہے جو کہ مکرم مولانا سید شمشاد احمد صاحب ناصر، یہ جو مبلغ یا مشنری سلسلہ عالیہ احمدیہ امریکہ نے لکھا تھا، اور یہ احمدیہ گزٹ میں اپریل 2022 میں چھپا ہے۔ تو وہی میں وہ پڑھ کر تو اس کی آڈیو سٹوری بنا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اچھا انہوں نے جو ہیڈنگ دی ہے نا، وہ یہ ہے کہ میرے تایا جان پیرزادہ سید منیر احمد شاہ صاحب مرحوم۔ اچھا، میں نے اپنے تایا جان سید منیر احمد شاہ صاحب مرحوم کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، البتہ ان کا نام سننے میں ضرور آتا تھا۔ میرے ابا جان سید شوکت علی صاحب اور والدہ محترمہ سیدہ مریم صدیقہ مرحومہ ہر سال چنی گوٹ اور احمد پور شرقیہ سے جلسہ سالانہ میں شامل ہونے کے لیے چناب ایکسپریس سے ربوہ جاتے تھے، اور جب واپس آتے تو ہمیں ربوہ کی باتیں، جلسہ سالانہ کی باتیں اور لنگر کی روٹی کے خشک ٹکڑے بطور تبرک ملتے، جنہیں ہم شوق سے کھاتے، کیونکہ گھر میں تذکرہ ہی اس طرح وہ ہوتا تھا، حالانکہ پتہ کچھ نہ تھا، یعنی چھوٹے تھے نا ابھی۔ میرے والدین جب بھی جلسہ سالانہ پر جاتے تو پھر تایا منیر احمد شاہ صاحب کے گھر ہی ٹھہرتے تھے اور قیام کرتے۔ جلسہ سالانہ کے دنوں میں ہر دو کی مہمان نوازی سننے میں آتی، یعنی تایا جان اور محترم تائی امت الرزاق صاحبہ کی۔ بس یہی غائبانہ تعارف تھا۔ ان دنوں کوئی اتنا آنا جانا تو نہیں ہوتا تھا۔ ہم گاؤں میں تھے اور تایا جان دور ربوہ میں رہتے تھے۔ بعد میں آپ نے اپنا مکان فیکٹری ایریا میں بنوایا۔ میری پہلی ملاقات پھر 1966 کے بعد ربوہ ہی میں آپ سے اور محترمہ تائی جان سے ہوئی۔ میری شادی جب ہوئی تو تائی جان اور تایا جان نے مجھے ایک بہت خوبصورت جائے نماز تحفہ میں دیا۔ خاکسار نے وہ جائے نماز حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اس درخواست کے ساتھ پیش کیا کہ حضور اس پر نماز پڑھ کر متبرک فرما دیں۔ چنانچہ وہ جائے نماز بھی سال ہا سال خاکسار کے پاس رہا، الحمدللہ۔ تایا جان منیر احمد شاہ صاحب بہت ہمدرد، سخی اور سب کی خدمت کرنے والے تھے۔ آپ 18 جنوری 2022 کو 92 سال کی عمر میں کینیڈا میں بقضائے الہی وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کچھ طب اور ڈاکٹری بھی جانتے تھے۔ تو یہ میری طرف سے ہے کہ شاہ صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے ڈسپینسر کورس کیا تھا۔
اچھا، اور دیار غیر میں یہی کام اور خدمت بجا لاتے تھے۔ مجھے ایک دفعہ میری خواہش پر انہوں نے چورن بنانے کا نسخہ بھی بتایا تھا، جو خاکسار نے کسی حکیم سے ادویات لے کر بنایا اور شوقیہ استعمال کر لیتا تھا۔ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی حضرت سید علی احمد شاہ انبالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، یعنی حضرت سید علی احمد شاہ انبالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اور 19 فروری 1930 میں حضرت سید علی احمد شاہ انبالوی مرحوم اور محترمہ غفور النساء صاحبہ مرحومہ کے ہاں قادیان میں پیدا ہوئے۔ آپ پیدائشی احمدی تھے۔ میرے تایا جان کے والد محترم ربوہ میں پیر جی کے نام سے مشہور تھے اور بہت دعا کرنے والے بزرگ تھے۔ تایا جان محترم خان میر خان صاحب باڈی گارڈ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محترمہ لال پری صاحبہ کے داماد تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے، صوم و صلوات کے پابند، تہجد گزار رہے، 2 مرتبہ حج کرنے کی اور کئی مرتبہ عمرہ کی سعادت حصہ میں آئی۔ آپ نے لمبا عرصہ متحدہ عرب امارات میں فوج میں طبی خدمات سر انجام دینے کی توفیق پائی۔ جتنا عرصہ وہاں رہے، جماعت سے مضبوط تعلق قائم رکھا، اپنے گھر کو نماز کا مرکز بنائے رکھا۔ کینیڈا میں بھی اپنے گھر کو نماز سینٹر کے لیے پیش کیا، اور اس کے علاوہ کینیڈا جماعت میں مختلف عہدوں پر خدمت بجا لانے کی توفیق ملی۔ مجلس انصار اللہ کینیڈا میں ایڈیشنل قائد مال اور دارالقضاء کینیڈا میں بطور حکم ہونے کی حیثیت سے خدمت کی توفیق عطا ہوئی، اور کینیڈا کے 2 ہسپتالوں میں اپنی طبی خدمات بلا معاوضہ پیش کیں۔ محترم ملک لال خان صاحب امیر جماعت احمدیہ کینیڈا نے فون پر تعزیت کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ ہمیشہ جماعت کی بہتری کے لیے مفید مشورے دینے، نیکی اور بھلائی کا نمایاں وصف تھا۔ نیکی اور بھلائی کا نمایاں بوجھ ان میں وصف تھا۔ جب آپ کینیڈا آ کر آباد ہوئے تو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ نبصر عزیز کا دورہ کینیڈا ہوتا تو میں اور میرے ابا جان، میری ساری فیملی آپ ہی کے ہاں آ کر جلسہ سالانہ کے دنوں میں آپ کی مہمان نوازی سے استفادہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تائی جان محترمہ امت الرزاق صاحبہ کو بہت جزائے خیر دے اور لمبی عمر دے، آمین ثم آمین۔ ایک دفعہ جب حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ نبصر عزیز کینیڈا جانے کے لیے تشریف لائے تو پیس ولیج میں گلیوں سے گزر رہے تھے، اور سب اہلیان پیس ولیج کے گھروں کو سجایا ہوا بھی تھا، اور حضور انور کا گھروں سے نکل کر اپنے
اپنے اپنے گھر کے سامنے آپ کا استقبال کر رہے تھے۔ خاکسار بھی اپنی بڑی پوتی سیدہ صباحت سلمہ کو گود میں لیے استقبال کے لیے کھڑا تھا، اور حضور نے عذرا شفقت فرمایا کہ کن کے ہاں ٹھہرے ہوئے ہو؟ خاکسار نے بتایا کہ اپنے تایا جان سید منیر احمد شاہ صاحب کے گھر۔ الحمدللہ، آپ کو خلافت سے بے پناہ عشق تھا، اور تا دم وفات حضور انور اید اللہ نبصر العزیز کی خدمت میں خطوط لکھتے رہے۔ آپ کی تحریر نہایت خوش خط تھی، جس کا ذکر بڑی خوشنودی سے حضور انور اید اللہ نبصر العزیز نے ان کی بیٹی محترمہ امت الباسط شیخ صاحبہ سے جرمنی میں دوران ملاقات فرمایا۔ آپ بہت خوش خط ہونے کے ساتھ ساتھ مضمون نگاری اور شاعرانہ مزاج بھی رکھتے تھے، اور بلکہ روزمرہ کی گفتگو میں بھی اشعار استعمال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کی اعلیٰ مثال اس وقت قائم کی جب جرمنی میں اپنے جوان بیٹے عزیزم سید زاہد منیر کی اچانک وفات ہوئی۔ اس صدمہ کو بھی کمال خوبی سے برداشت کیا۔ ساری زندگی دور نزدیک ہر رشتہ دار سے محبت کا تعلق رکھا۔ رشتوں کو محبت، پیار اور خلوص سے نبھانے کا وصف رکھتے تھے۔ اپنے داماد مکرم شیخ نعیم احمد صاحب جرمنی کو اپنی دامادی میں لینے کے بعد سے آخری سانس تک اپنا بڑا بیٹا اور ہمدرد دوست بنا کر اس رشتے کی خوب آبیاری کی۔ خوش اخلاق، خوش مزاج، خوش گفتار، خوش لباس، سارے اوصاف آپ میں نمایاں تھے۔ یہ جو بقیہ حصہ ہے میں اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔